السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ انسان 24 گھنٹے میں کوئی نہ کوئی بات سوچ رہا ہوتا ہے، اپنے کاروبار کے لحاظ سے یا اپنے لحاظ سے، یا کوئی غم ہوتا ہے، اس کو غم لائق ہوتا ہے کہ بھئی میں کیا کروں، اس کے بارے میں مجھے پتہ نہیں چل رہا کہ بھئی یہ کام میرے لیے ٹھیک رہے گا یا ٹھیک نہیں رہے گا۔ اس حوالے سے میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں، پھر اس کے بعد آپ کو ایک نسخہ بتاتا ہوں۔ انشاءاللہ وہ نسخہ ہر ایک بچہ، ہر ایک بوڑھا جو بھی ہوگا آسانی سے یاد بھی ہے اس کو، اور اگر وہ پڑھے گا انشاءاللہ اس سے وہ غم اور ٹینشن دور ہو جائے گا۔ سب سے پہلے بات یہ کہ میرے والد محترم، انہوں نے وہ جب تبلیغ کے سفر پہ جب جا رہے تھے، سب سے پہلے انہوں نے داڑھی نہیں چھوڑی تھی، تو ان کے جو دوست تھے انہوں نے کہا کہ آپ اس طرح کریں 4 مہینے لگا۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے 4 مہینے میں لگا دیتا ہوں۔ اب 4 مہینے کے لیے جب وہ جا رہے تھے لاہور، تو راستے میں شیطان نے اس کو میرے والد صاحب کو ذہن میں یہ پٹی کیا ہے، 4 مہینے میں اب شیطان اس کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کے 4 مہینے میں نا اتنے پیسے لگ جائیں گے، وہ یہ خرچہ ہو جائے گا اور آپ گھر والے سے دور ہو جائیں گے۔ یہ میرے والد محترم نے مجھے یہ واقعہ بتایا کہ میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس طرح کی بات پتہ چلی، تو پھر میں نے ادھر ہی یعنی ٹرین میں جا رہا تھا، میں نے ادھر ہی اپنے دوست کو فون کیا کہ بھئی میں 4 مہینے کے لیے نہیں جا رہا۔ انہوں نے کہا بھئی کیا مسئلہ ہوا؟ انہوں نے کہا کہ بھئی میں نہیں جا رہا اور یہ ہے وہ ہے۔ تو اسی وقت امیر صاحب نے، جو ان کے دوست تھے، انہوں نے کہا کہ آپ اس طرح کرو، اپنے ساتھ ذرا آذان دے دیں۔ میرے والد صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، اتنی بڑی بات تو نہیں ہے۔ آذان دینا شروع کر دیا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ میرے والد صاحب نے جیسے ہی کہا کہ میں نے آذان دی، فوراً سے پہلے شیطان کے جتنے بھی اثرات میرے ذہن میں تھے سب کے سب دور ہو گئے۔ اب یہ جو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جس بندے کو بھی غم لائق ہو، ٹینشن لائق ہو، وہ اپنے ساتھ آذان دے دے۔ ایک حدیث بھی ہے کہ نبی علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو جب دیکھا اور کہا کہ میں آپ کو غمگین دیکھ رہا ہوں۔ عربی کی ایک حدیث ہے کہ فَمُرْ بَعْضَ أَهْلِكَ يُؤَذِّنُ فِي أُذُنِكَ فَإِنَّهُ دَوَاءٌ لِلْهَمِّ، کہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم اپنے گھر والوں میں سے کسی سے کہو کہ وہ تمہارے کان میں آذان دے، کیونکہ یہ غم کا علاج ہے۔ اب نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ غم کا علاج یہ ہے کہ آپ اپنے ساتھ آذان دیا کرو۔ جب بھی کوئی بندہ آپ دیکھو کہ یا خود آپ ٹینشن میں ہو اور آپ سے وہ ٹینشن دور نہیں ہو رہی، آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ مجھ سے یہ ٹینشن دور ہو جائے، اپنے ساتھ آذان دے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ ہاتھ انگلیاں جو ہیں کانوں تک اٹھانا، بس عموماً بیٹھے بیٹھے آپ آذان اپنے ساتھ کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ اس طریقے سے انشاءاللہ وہ غم بھی دور ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ کہ جو شخص یا جو بچہ بد اخلاق ہو، یعنی بات صحیح طریقے سے نہیں کرتا، عموماً ہمارے بچے بھی اسی طرح بد اخلاق ہو جاتے ہیں، تو آپ ان کے کان میں آذان دیا کریں۔ کان میں جب آذان دیا کریں گے انشاءاللہ وہ بچہ جو ہوگا یا جو بھی شخص ہوگا انشاءاللہ وہ بد اخلاق نہیں ہوگا۔ جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ساء خلقہ من انسان او دابت فَأَذِّنُوا فِي أُذُنِهِ فَأَذِّنُوا فِي أُذُنِهِ۔ ترجمہ کیا ہے؟ جو بد اخلاق ہو جائے، خواہ وہ انسان ہو یا چوپایا ہو، تو اس کے کان میں آذان دو۔ اب یہ حدیث شریف مشکات شریف میں موجود ہے کہ اس کے کان میں آذان دو۔ جب آذان دو گے تو بد اخلاق بچہ یا انسان وہ بھی سدھر جائے گا۔ اگر جانور ہو، اگر وہ بھی بھٹکتا ہو یعنی کنٹرول میں نہ آتا ہو، آپ اس کے کان میں بھی آذان دے دیں، انشاءاللہ آذان کی برکت سے آپ کا جو جانور ہے وہ بھی صحیح ہو جائے گا۔ اور اگر بچہ یا جو بھی ہے، بچہ ہے زیادہ شرارتی کر رہا ہے، آپ اس کے کان میں آذان دے دیں، انشاءاللہ وہ بچہ بھی صحیح ہو جائے گا اور پھر آئندہ اس طرح کی کوئی شرارت کی حرکت نہیں کرے گا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔